السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح کے 6 بج رہے تھے، دھند کا موسم تھا، سورج کی تپش میں حرارت کی بجائے ٹھنڈک تھی۔ میں جلدی اٹھی، فجر پڑی اور فوراً سے سامان لے کر باہر آ گئی۔ میرے ساتھ میری ساس بھی رہتی تھی۔ میں نے انہیں بچوں کا دھیان رکھنے کا کہا اور فوراً ندی کنارے آ گئی کہ اب میرا ذریعہ معاش یہی بن چکا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا یہاں مچھلی نہیں بکتی، مگر میں نے تحقیق نہ کی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ بس میں نے سوچا کہ ندی کنارے جو بہت سی مچھلیاں میں نے کل دیکھی تھیں، انہیں کو پکڑ کر بیچ کر اپنا اور بچوں کا پیٹ پال سکتی ہوں۔ جب سے اس گاؤں میں آئی تھی تو یہ بات مجھے ستا رہی تھی کہ آخر یہاں لوگ مچھلی کا استعمال کیوں نہیں کرتے، جبکہ وافر مقدار میں نے ندی میں مچھلیاں تیرتے ہوئے دیکھی تھیں۔ بس یہی خیال میرے ذہن میں آیا اور تھوڑا عرصہ گاؤں میں گزارنے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے اپنا ذریعہ معاش کے لیے یہی طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ آج میں پہلی بار اپنے ساز و سامان کے ہمراہ مچھلی پکڑنے پہنچ چکی تھی۔ مجھے مچھلی پکڑنا میرے شوہر نے سکھایا تھا، وہ مچھوارے تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی، لہٰذا صبح ہی میں ندی کنارے پہنچ گئی۔ گاؤں کی صبح تو ویسے بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ یہاں مچھلی کی فروخت میں نے سوچا اپنا نام کماؤں گی۔ بہت دیر تک ندی کنارے بیٹھے رہنے کے بعد جال اٹھا کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کافی مچھلیاں اس میں آ گئی تھیں۔ میں خوش ہو گئی کہ پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن اتنی ساری مچھلیوں کا ملنا میرے لیے فخر کی بات تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں جال میں ڈالا اور کندھے پر اٹھا کر گاؤں کے راستے پر چلی گئی جہاں بازار لگتا تھا۔ وہاں جا کر مچھلی بیچنا شروع کر دی، مگر حیرت انگیز طور پر دوپہر ہونے والی تھی، کسی نے مچھلی خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہ کی، بلکہ کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے سوچا کہ بچے بھوکے ہوں گے اور دوبارہ گھر آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہی مچھلی تل کر انہیں کھلا دوں گی۔ میں نے فوراً سے انہیں صاف کیا، توا چولہے پر رکھا، لکڑیاں جلا کر آگ جلائی اور مچھلیوں کو بھوننے کے لیے توے پر رکھ دیا۔ شام کا وقت تھا۔ یہاں گاؤں کی شام ایسے ہی ہوتی تھی، مغرب کے بعد چاروں طرف اندھیرا پھیل جاتا، چاند کی روشنی سے تھوڑی بہت گلیوں میں روشنی ہوتی۔ میں نے دھواں جمع ہونے کے باعث کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ مچھلی بھوننے کی تازہ خوشبو پوری گلی میں پھیل گئی، یہاں تک کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی۔ میں نے اٹھ کر فوراً سے کھڑکی بند کرنا چاہی تو ایسا لگا جیسے دروازہ زور سے بجا ہو۔ بچے وہاں کمرے میں بیٹھے میرے ہی انتظار کر رہے تھے اور یہاں میں سردی میں ٹھٹھر کر ان کے لیے مچھلیاں بنا رہی تھی۔ بھوک بڑھ چکی تھی، لیکن اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو اچھل کر دور ہو گئی ایک لمبا چوڑا آدمی جس نے اپنے چہرے کو چوغے میں چھپا رکھا تھا، وہ میرے گھر آیا اور اپنی لمبی ہتھیلی کو میرے سامنے پھیلا کر کچھ بولا۔ اس کی آواز بھاری اور گرجدار تھی۔ میں نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پوچھا، بھائی تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کچھ نہ کہا، بس یہ کہا، میں کچھ لینے آیا ہوں، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں فوراً سے اندر کی طرف بھاگی، مچھلیاں وہیں توے پر پڑی تھیں۔ میں اپنے بچوں کے پاس بھاگ آئی، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی، کوئی شخص اندر نہ آیا۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی لوٹ مار کرنے آیا ہے، مگر ڈرتے ہمت کر کے جب باہر آ کر دیکھا وہاں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اس سے پہلے میں مزید کچھ سوچتی میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب جلنے کی بو میرے ناک کے نتنوں میں گھسی۔ میں نے جو ہی توے کی طرف دیکھا تو وہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ میں نے رونے والے انداز میں دیکھا، جو مچھلیاں تلنے کے لیے رکھی تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے چولہا بند کر دیا اور اندر آنے والا وہ شخص کون تھا؟ پھر میں نے چولہے سے آگے بڑھ کر توے کو ہٹا دیا اور جو ہی نیچے رکھا تو یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گئی، وہاں مچھلیوں کی جگہ پتھر موجود تھے۔ تو مچھلیاں کہاں گئی؟ اب تو صحیح معنوں میں میرا سر گھومنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سارا باورچی خانہ چکرا رہا ہے۔ جیسے تیسے کر کے کمرے میں گئی تو بچوں سے پوچھا، کیا زلزلہ آ رہا ہے؟ زمین ہل رہی ہے؟ بچے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے اور اپنی دادی کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑانے لگے۔ میری کیفیت اتنی عجیب ہو گئی تھی، مچھلی کی جگہ پتھر کیسے آ گئے؟ خیر میں نے بچوں کو انڈے ابال کر دیے، وہ کھا کر وہ تو سو گئے۔ پوری رات نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ بار بار وہ شخص جس کی چوڑی ہتھیلی پر عجیب سی انگوٹھی تھی، پھر مچھلیوں کی جگہ پتھر اور پھر زمین کا چکرانا، یہی سوچتے کب آنکھ لگ گئی۔
اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو کافی حد تک اجالا چھا گیا تھا، یعنی رات بھر جاگنے کی وجہ سے صبح تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی تھی۔ جب اٹھی تو جسم میں ہلکا درد بھی تھا، چلنا دو بھر تھا۔ ہمت کی اور پھر ناشتہ بنانے جو ہی باورچی خانے میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو فرش پر جا بجا مچھلی کے کانٹے پھیلے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں بھوتوں نے بیٹھ کر مچھلی کی دعوت اڑائی ہو۔ پورے باورچی خانے میں اتنی گندگی، یہ دیکھ کر مجھے خوف بھی آیا اور غصہ بھی کہ رات کو میں پورا باورچی خانہ دھو کر سوئی تھی اور صبح پھر سے گندا، مگر اندر ہی کہیں خوف بھی مجھ پر غالب تھا۔ مگر وہ دروازے پر موجود شخص کون تھا؟ خیر، میں نے بڑی مشکل سے صفائی کی، دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سارا کچرا سمیٹا اور برے دل کے ساتھ ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے بعد میں نے دوبارہ مچھلیوں کا جال اٹھایا اور اس سے پہلے کہ ندی کنارے جا کر دوبارہ مچھلیاں پکڑ دی، میں نے اپنی پڑوسن بسما کو آواز دی۔ میری آواز سن کر نہ جانے کیوں اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اس کا رویہ اچھا نہ لگا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور آگے بڑھ کر اپنی پڑوسن بشرا کو یہ بات بتانی چاہی۔ وہ شاید باورچی خانے میں تھی، اسی لیے اندر آنے کا کہہ کر خود کام میں لگ گئی۔ میں جوں ہی اندر گئی تو اس کے تیور بھی عجیب ہو گئے، مگر پھر اس نے مجھے دروازہ بند کرنے کا کہا تو جوں ہی میں دروازہ بند کر کے اس کے قریب گئی، اس نے سوال کیا، تم نے گھر میں مچھلی بنائی تھی؟ میں حیرت سے اچھل پڑی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے مچھلی بنائی ہے؟ ارے مجھے ایسے پتا چلا کہ کل پورے گاؤں میں مچھلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوفناک واقعہ ہے۔ صرف تمہارا مچھلی پکانے کی وجہ سے اس کا رویہ میرے ساتھ برا ہو رہا تھا، مگر میں نے پوچھا کہ آخر مچھلی پکانا کوئی گناہ تو نہیں؟ تم اور پھر بسما، تم لوگ مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تو اس گاؤں میں نئی رہنے والی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے۔ تب بشرا نے سارے کام چھوڑ دیے، میری طرف آئی اور کہا، اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا کل تمہیں اور تمہارے بچوں کو مچھلی کھانا نصیب ہوئی یا نہیں؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور فوراً سے میرے کان کے قریب وہ سرگوشی کرنے کے انداز میں آگے بڑھی اور کہا، یہاں گاؤں میں کوئی مچھلی نہیں پکاتا، ورنہ بھوکا جنزادہ آ جاتا ہے۔ اب تم بتاؤ، کل کیا کوئی تمہارے دروازے پر آیا تھا؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس نے فوراً کہا، راہیلہ، تم ابھی کے ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ نہ صرف اپنا بلکہ پورے گاؤں کا تم نقصان کرو گی۔ تمہیں نہیں پتہ، گاؤں میں مچھلی نہیں پکائی جاتی، کیونکہ جب بھی مچھلی پکتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، پھر اس گھر میں جو کچھ بنتا ہے اسے نہ صرف ہڑپ کر دیتا ہے بلکہ گاؤں والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب تم نے مچھلی پکا کر انتہائی سنگین غلطی کر دی، تمہیں اس کے سدباب کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ سارے گاؤں والے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ اب میں تم سے درخواست کرتی ہوں، دیکھو میرے ہاتھوں کی طرف میرے گھر سے چلی جاؤ، ورنہ وہ یہاں بھی تمہارے پیچھے آ جائے گا اور نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلی اور جوں ہی قدم باہر رکھا، مجھے اپنے قریب انتہائی تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ میرے بال بکھر گئے، جبکہ آج دھوپ نکلی تھی، ہوا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں اپنے آپ میں سمٹ گئی، اب اسی کشمکش میں تھی کہ گھر جاؤں یا ندی کنارے جا کر مچھلی پکڑوں۔ اسی دوران میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، سوچ کیا رہی ہو، جاؤ ندی کنارے مچھلی پکڑو اور میری مہمان نوازی کرو۔ یہ سرگوشی سن کر میرے قدم اپنے آپ ندی کی جانب بڑھنے لگے اور میں انتہائی کم وقت میں وہاں پہنچ گئی، حالانکہ میرے گھر سے ندی خاصی دوری پر تھی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے جال پھینکا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پورا بھر گیا۔ میں نے حیرانی سے یہ سوچنے لگی، میرے دل نے چاہا کہ میں مچھلیوں کو گھر لے جاؤں، بازار میں تو کوئی خریدنا پسند نہیں کرے گا، گھر آ کر اگر پکاتی تو بشرا کی باتیں میرے ذہن میں دوڑ گئیں۔ لیکن پھر اپنے بچوں کا خیال آتے ہی میں نے خوف کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سوچا وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دوپہر ہو گئی تھی، میں نے توے کو دوبارہ چولہے پر رکھا، مگر آج میں نے کھڑکی دروازے بند کر دیے اور خود سے وعدہ کیا کہ آج دروازہ نہیں کھولوں گی، نہ ہی مچھلیوں کو جلنے اور غائب ہونے دوں گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے جو مچھلی کو تلنے کے لیے تیل کے اندر ڈالا اور دوسری مچھلی اٹھانے کے لیے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جو مچھلی توے پر تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، جس میں دوسرے مسالہ لگی مچھلی تھی، جس کی خوشبو چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا جیسے مچھلی دور جا کر گرے گی۔ اچانک میرے ہاتھ رک گئے، ہاتھوں پر عجیب سا بھاری پن محسوس ہوا، پھر ایک
مچھلی کا دوسرا پیس بھی تیز آواز کے ساتھ تیل میں جا گرا اور خوشبو گھر میں پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنا پورا دباؤ ڈال کر وہ بار بار مچھلی میرے ہاتھ سے تیل میں ڈلوا رہا ہو۔ آخرکار پانچویں اور آخری اور بڑی مچھلی تیل میں ڈال کر جو ہی میں نے اپنا ہاتھ ہلکا محسوس کیا، میں فوراً اٹھی، بھاگ کر کمرے میں آ کر بچوں کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ میری ساس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ تم مجھ سے پوچھنا تھا رحیلہ، تم 2 دن سے عجیب حرکتیں کر رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ جاؤ جا کر مچھلی کو دیکھو، کل کی طرح جل جائے گی، ورنہ رہنے دو، تم سے اگر کھانا نہیں بنایا جاتا تو میں ہی جا کر دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی جو ہی ساس کمرے سے باہر نکلی، ان کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً ہوش میں آ کر باہر کو بھاگی، جب دیکھا تو توا الٹا پڑا ہوا تھا۔ تیل پورے باورچی خانے میں پھیلا ہوا تھا اور مچھلیوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میری ساس نے حیرانگی سے مجھے دیکھا، خوشبو تو ابھی بھی تھی مگر مچھلیاں غائب تھیں۔ میں آگے بڑھی اور ساس سے کہا، کیا ہوا امی؟ امی، جنزادہ آیا ہوگا اور ساری مچھلیاں لے گیا ہوگا، اسی لیے میں ڈر رہی تھی، ابھی میری بات پوری نہ ہوئی تھی کہ چولہے پر جلتی آگ ایک دم سے بجھ گئی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے رحیلہ؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ساس کا ہاتھ روک لیا اور کہا، دروازہ نہ کھولنا، یہ وہی ہوگا، یہ کل بھی آیا تھا۔ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتی یا ساس کو سمجھاتی، باورچی خانے کی بند کھڑکی اپنے آپ کھلی اور ایک روشنی کا ہیولہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھل کر اندر داخل ہوا۔ یہ منظر جو ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمارے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو مچھلیاں میں نے تلنے کو رکھی تھی، بالکل تازہ تلی ہوئی مچھلیاں، وہ باورچی خانے کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے انوکھا اور بھیانک منظر تھا۔ میں نے فوراً اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ اس کے بعد پوری رات ہم نے وہیں کمرے میں بیٹھ کر گزاری۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ جا کر باورچی خانے کا حال دیکھ کر آئے۔ میری ساس سمجھ گئی کہ مچھلیاں کہاں جاتی ہیں۔ میں نے بشریٰ کی زبانی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ ہم دونوں سر جوڑ کر بیٹھ چکے تھے اور سوچنے لگے آخر نجات کا طریقہ کیا ہوگا، کہ میرا ذریعہ معاش تو مچھلیاں پکڑ کر بیچنا ہی تھا، مگر ہم نے تو خود گاؤں کی ریت کو توڑ کر اس بھوکے جن کو اپنے گھر کا رستہ دکھایا تھا، مگر اب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ میرا دل کسی خدشے کے تحت زور زور سے دھڑکا چلا جا رہا تھا۔ میرا نام راحیلہ ہے۔ اس کہانی میں جا بجا سنتے ہوئے آپ کو خوف محسوس ہوگا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا، بڑا تعلق بہت زیادہ امیر گھرانے سے تو نہیں تھا، مگر گھر میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ قناعت پسندی ہمیں وراثت میں ملی، اسی وجہ سے میں اور میرا بھائی دونوں انتہائی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہمارے والدین کی بدولت ہو رہا تھا۔ وہ چونکہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے تھے، گاؤں کے وڈیرے کا بیٹے کا رشتہ میرے لیے دیکھ کر انہوں نے مجھے بھی وڈیرے کا بیٹا جو اب میرے شوہر بن چکا تھا، جس کا نام اسد تھا، انہیں گاؤں کی زندگی پسند نہ تھی، تو انہوں نے شہر میں رہنے کو ترجیح دی۔ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے۔ شروع میں تو مجھے شہر میں آ کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ میں عادی ہونے لگی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ شوہر اچھے انسان تھے، سیاست میں حصہ لیتے، ہماری اولاد بھی تھی۔ میری ساس بھی نیک عورت تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کی تربیت بہت اچھی کی تھی، مگر ان کی دولت نے انہیں دوسروں کی نظروں میں مجرم بنا دیا تھا۔ کرپشن کا الزام عائد کر کے نہ جانے کیوں دشمنوں نے بے موت انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ میرا زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ دوسرے کرپٹ وڈیروں کی طرح میرے شوہر پر بھی یہ الزام عائد کر دیا گیا تاکہ وہ الیکشن میں آگے نہ بڑھ سکے۔ ان کی موت کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ گاؤں میں دولت تھی، مگر وہاں ہم جا نہیں سکتے تھے۔ اگر گاؤں جاتے تو وہاں مخالفین ہمارے منتظر تھے کہ کب ہمارے خاندان میں سے کوئی آئے اور اسے منوں مٹی تلے دبا دیا جائے۔ اسی لیے میں اور میری ساس نے فوراً شہر سے کسی دوسرے گاؤں میں ہجرت کی جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا تھا۔ میرے ساتھ میرے دونوں بچے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی۔ ہم بے یار و مددگار سارا روپیہ پیسہ چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں آ بسے تھے۔ میرے والدین نے مجھے اچھی تربیت کے ساتھ تعلیم بھی دلوائی تھی، مگر ایک ساتھ 2-3 حادثوں کا یکے بعد دیگرے ہونا مجھے سب کچھ بھلا گیا تھا۔ والدین الگ گاؤں میں رہ گئے
ان کے پاس بھی نہ جا سکتی تھی، جاتی تو نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتی بلکہ ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتی۔ اسی لیے کچھ عرصے کے لیے میری ساس نے کہا تھا کہ ہم روح پوشی کی زندگی گزارتے ہیں، ایک بار سب کچھ بہتر ہو جائے گا تو ہم دوبارہ اپنے گاؤں میں موجود حویلی اور زمینوں پر چلے جائیں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور ہم اس گاؤں میں آ گئے۔ وہاں آتے ہی مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق ہے۔ میرے شوہر شکار پر جاتے تو کبھی کبھی مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے، انہوں نے مجھے مچھلی پکڑنا سکھایا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ یہی کام کر کے میں پیسے بھی کما سکتی ہوں، تو میرے ساتھ یہاں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے۔ خیر اس رات کے بعد اگلی صبح جیسے تیسے میں نے ہمت جمع کی اور ساس کو بچوں کے پاس چھوڑ کر اللہ کا نام لے کر باورچی خانے میں آئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں فرش پر وہی مچھلی کے کانٹے جا بجا بکھرے پڑے ہیں، ان پر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ مجھے دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا مگر ڈر بھی لگا، چپ چاپ کانٹے سمیٹ کر پھینک دیے اور فرش کو دھونے لگی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ نہ مجھے مچھلیاں پکڑنے جانا ہے اور نہ ہی پکانی ہے، بلکہ مجھے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات تمام گاؤں باسیوں کے علم میں آ گئی تھی۔ تمام گاؤں والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ شرارتی جنزادہ جو دیکھنے میں کافی حد تک ڈراؤنا ہے، لوگوں کو کافی بار اپنی اصل شکل کے ساتھ ڈرا چکا ہے، اسے گاؤں سے نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ آج کے بعد کسی گاؤں کے گھر میں مچھلی نہیں پکائی جائے گی، اور اس کام پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جنزادے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے کیونکہ ان کا ذریعہ معاش مچھلی پکڑنا تھا، مگر اس فیصلے کے بعد اور بچوں کی حفاظت کی خاطر انہوں نے اس دیو ہیکل جن سے بچنے کے لیے یہی اصول اپنایا، اور تمام لوگ اس اصول پر کاربند بھی تھے۔ یہ بات مجھے اپنی پڑوسن بشرا سے پتہ چلی جو کچھ ہی دنوں میں میری سہیلی بن گئی تھی۔ جب میں نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ آئندہ تم میرے گھر نہ آنا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے میرے گھر تک پہنچ جائے اور مجھے بھی تنگ کرنا شروع کر دے۔ میں تو ہرگز ایسا نہیں چاہتی، میں پہلے بہت سے لوگوں سے سن چکی ہوں کہ وہ بہت ڈراؤنا نظر آتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور یہاں تک کہ حملہ بھی کر دیتا ہے۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کھیتی باڑی کروں گی۔ مچھلی پکڑنے سے اب میں نے توبہ کر لی تھی، مگر کیا میرے توبہ کرنے سے سب ٹھیک ہو جانا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حالات پہلے سے زیادہ بگڑ گئے تھے۔ اس جنزادے کو میں نے لا علمی میں مچھلی پکا کر اپنے گھر کی راہ دکھا دی تھی، اب اسے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اپنے شہر سے گاؤں ہجرت کے دوران جو پیسے میں اپنے پوٹلی میں بھر کر لائی تھی، آج جب مجھے اس پوٹلی کی ضرورت تھی، گھر کا راشن ختم ہو چکا تھا، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر وہ پوٹلی مجھے دکھائی نہ دی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے سر میں شدید درد تھا، جب سے میرا خوف کے مارے حال برا تھا، راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، میں بہت مشکل سے سو پاتی، اگر سو بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی بار بار گہری نیند سے جگا چکا ہے۔ میری ذہنی حالت خراب ہونے لگی تھی، جگہ جگہ ہیولے نظر آتے جو یہاں سے وہاں پورے گھر میں اچھل کود کرتے۔ اب تو میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ اگر کوئی بچہ میرے پاس سے گزر کر جاتا تو میں بہت دیر تک وہیں کھڑی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ زندگی تو پہلے ہی مشکل تھی، اب مزید کٹھن ہو چکی تھی، مگر اب میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ اب مزید مشکلوں میں خود کو نہیں ڈالوں گی، اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ اس مقصد کے لیے میرے ذہن نے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے ساس کو آواز دے کر بلند آواز میں کہا، آج میں مچھلی پکڑنے جا رہی ہوں، رات کو بہت بڑی دعوت کروں گی، اسی لیے آپ بچوں کو تیار کر لیجئے گا کہ آج رات کو ان کی ماں انہیں مچھلی ضرور کھلائے گی۔ میری ساس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے انہیں میری ذہنی حالت پر شک ہو، مگر اب میں اپنے خوف کو پیچھے چھوڑ کر اس جنزادے کو جو دکھائی نہیں دیتا تھا اس کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ میں ندی کنارے پہنچ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں میرا جال مچھلیوں سے بھر گیا تھا، میں نے کندھے پر لادا اور گھر آ گئی۔ اتنی دیر میں شام ہو گئی۔ شام کو میں نے بچوں کو بلند آواز میں کہا کہ آج تم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے، آج تمہاری ماں بہت ساری مچھلیاں بنائے گی۔ ابھی میں نے یہ آواز دی ہی تھی کہ کھڑکیاں زور زور سے بند ہونے لگی اور کھلنے لگیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہی یقیناً خوشبو سونگھ کر گھر میں قدم رکھ چکا ہے۔ میں نے اپنے دل کو بھی سمجھا لیا تھا اور کہا تھا، اگر تم یوں ہی ڈرتی رہو گی راحیلہ تو وہ تمہیں ڈراتا رہے گا،
اور اگر تم اسے ڈرانے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ آئندہ تمہیں ڈرا نہیں پائے گا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ خوف تو محسوس ہو رہا تھا، مگر خود کو یہ ثابت بھی کرنا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ کہاں جنزادہ جو پہلے صرف مچھلیاں کھاتا تھا، اب تو وہ میرے پیسے چرانے لگا تھا۔ اسے سبق سکھانا لازمی تھا۔ آس پاس مجھے تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہونے لگا، جو کبھی کمر پر محسوس ہوتا تو کبھی چہرے پر، یعنی وہ ارد گرد ہی موجود تھا۔ مچھلی چرانے کے چکر میں گھوم رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، یہاں وہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ آؤ یہاں بیٹھ کر کھاؤ۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، بلکہ مجھے پتا ہے تم یہاں مچھلی کھانے آتے ہو، اسی لیے دیکھو تمہارے لیے بھی پکا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی مجھے واضح احساس ہوا کہ برابر میں کوئی آ کر بیٹھ گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس کی عجیب گہری سانسوں کی آواز مجھے اپنے کانوں میں دھک دھک کرتی محسوس ہوئی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگا جیسے حلق سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ہاتھ بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، مگر میں نے گرفت کو مضبوط رکھتے ہوئے کپ کپاہٹ پر قابو پایا، یہاں تک جب مجھے واضح احساس ہو گیا کہ کوئی برابر میں آ کر بیٹھ چکا ہے تو میں نے ایک دم سے توا ہٹایا اور آگ میں مٹھی بھر مرچی ڈال دی، یہاں تک کہ اس کی تیز خوشبو میری ناک میں آ گئی۔ میں بری طرح کھانسنے لگی، مگر میرا تجربہ کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے ایک عامل نے بتایا تھا۔ میں چپکے سے اس کے پاس گئی اور میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ جنزادہ مچھلی کی خوشبو سونگھ کر تمہارے گھر آئے گا، تم مرچیں آگ میں ڈال دینا، اور میں نے وہی کیا۔ اچانک مجھے چیخنے کی آواز آئی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی زور زور سے چلا رہا ہو اور جل رہا ہو۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے میں آ گئی، یہاں تک کہ مجھے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے اس گھر سے بھگا دیا، اب اگر تم مچھلیاں پکاؤ گی تب بھی میں نہیں آؤں گا، تم نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، اب میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ آواز اس قدر گرجدار اور خوفناک تھی کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور باقاعدہ زارو قطار رونے لگی۔ میرا تجربہ تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر وہ نقصان پہنچانے کا کہہ گیا تھا۔ اب میرا دل اسی نقصان کے اندیشے میں گم ہو گیا۔ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچایا میں تو کہیں کی نہ رہوں گی، ویسے بھی مخالفین ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور اب میں اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کروں گی؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ میری ساس نے مجھے بہت دلاسا لیا اور کہا، اللہ کا ذکر پڑھ کر ان پر پھونکو گی تو کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ انسان ہو یا شیاطین۔ یہ سن کر میں فوراً اٹھی اور اذکار کی کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اذکار پڑھنے کے بعد نہ صرف خود پر بلکہ بچوں پر اور ساس پر بھی پھونکے۔ یہ عمل کرتے ہی مجھے اپنے ذہن پر بڑا بوجھ ہٹتا محسوس ہوا، خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی، یہاں تک کہ اچانک ہمارے گھر کی کھڑکیاں دروازے آپس میں ٹکرانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو، اور وہ طوفان زوردار انداز میں گول چکر سا بن کر پورے گھر میں گھوم رہا تھا۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے اسے اپنے گھر کی راہ دکھا دی تھی۔ وہ نہ صرف مچھلیاں غائب کرتا، میرے بچوں کو بھوکا سونا پڑتا، بلکہ اس بار اس نے میرے جمع پونجی بھی غائب کر دی تھی، جو آگے میرے کام آنے والی تھی۔ میں نے تو یہ عمل کر کے اسے بھگانے کا سوچا تھا، مگر اب وہ نقصان کرنے پر تلا تھا۔ اب وہ بالکل بفر چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ہم نے گہری سرب لگا دی ہو، بہت بڑا وار کر دیا ہو، غصے سے پاگل ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو۔ مگر چونکہ ہم نے اذکار پڑھے تھے تو ہم بچ گئے، یہاں تک کہ بہت دیر تک گھر کی کھڑکیاں دروازے آپس میں ٹکراتے رہے اور پھر ساکت ہو گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، اس بات کو ایک ہفتہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ مچھلی پکا کر دیکھی جائے، حالانکہ اس میں ایک بہت بڑا رسک تھا۔ میں نے اذکار پڑھ کر حصار قائم کیا، ندی جا کر مچھلی پکڑ کر لائی اور پکانا شروع کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اس دن کچھ نہ ہوا، بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ میں نے پورے گاؤں والوں کو بتا دیا تھا کہ اب وہ کبھی ہمیں تنگ کرنے نہیں آئے گا، اور آپ لوگ بھی نہ صرف مچھلی پکا سکتے ہیں بلکہ ندی سے مچھلیاں پکڑ کر بیچ بھی سکتے ہیں۔ میری بات سن کر لوگ حیران ہوئے، انہوں نے آزما کر بھی دیکھ لیا، اور اس گاؤں کی یہ فضول ریت ختم ہو گئی۔ مچھلی پکانا عام ہو گیا، تمام لوگ خوش ہو چکے تھے، ہر کوئی آ کر مجھ سے وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر میں اس بات کو راز رکھنا چاہتی تھی۔ بس مسئلہ حل ہو گیا تھا، یہ بات کافی تھی۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی شامت کو دعوت دینے والی ہے اور میں اب شرمندہ ہو کر پچھتانے والی ہوں۔ اس بات کو بیتے 2 ہفتے گزر گئے، سب ٹھیک جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات کو بچوں سے خوب ساری مستی کرنے کے بعد میں سو گئی اور صبح جب اٹھی تو میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ میرے بچے وہاں موجود ہی نہ تھے۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، یہاں تک کہ ہر ایک کونا دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہ تھے۔ میں روتے ہوئے خود کو قصوروار ٹھہرانے لگی کہ میں نے اس بھوکے جنزادے کو للکارا، اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ رات کو سونے سے پہلے میں حصار قائم کرنا بھول گئی تھی، اسی وجہ سے میرے بچے غائب تھے۔ وہ تو بہت چھوٹے تھے، کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکتے تھے۔ رو رو کر برا حال کر لیا۔ تب مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ کھوجی کی مدد سے مجھے ان کے پیروں کے قدم دیکھنے چاہئیں۔ مجھے ان کا مشورہ پسند آیا، کھوجی کو بلایا گیا اور قدموں کے نشانات کے ذریعے میں نے انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور تھی کہ پیروں کے قدموں کے نشانات کی جگہ بچوں کے نشان نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے بنمانس کے پیر کے نشانات جتنے نشان تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ڈر گئی مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ٹھکانے کو ڈھونڈ نکالا جہاں ممکنہ طور پر میرے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ویران سنسان جنگل تھا جہاں کبھی کسی زیرو کا داخلہ نہ ہوا تھا، انسان نے قدم نہ رکھا تھا۔ وہاں ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا اور وہیں پر میرے بچے موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بچے بھاگ کر میرے قریب آ گئے اور کھوجی ڈر کر بھاگ گیا کیونکہ جھونپڑی میں ہلچل ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے بھاگ سکتی تھی؟ میں تو اپنے بچوں کی ماں تھی اور انہیں یوں چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ چمٹایا اور رونا شروع کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے اپنے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ تبھی اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، تم نے میرا اتنا نقصان کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو اب تمہارا بھی نقصان کروں گا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے بچوں کی انگلی کے اشارے کی طرف پلٹ کر دیکھا تو یہ اس بار میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں وہی روغے والا آدمی موجود تھا جس نے پورا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اس قدر لمبا اور چوڑا تھا کہ اتنا قداور شخص میں نے زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی انگوٹھی بھی چمک رہی تھی، اس کی چمک میری آنکھوں میں گھستی جا رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بچوں کو اپنے پیچھے چھپا کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے پورے گاؤں والوں کو تنگ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے تمہیں بھگایا، تو اب تم میری جان کے در پہ ہو، میرے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تم آ کر یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑ دو۔ گاؤں والے تم سے تنگ ہیں، سب تمہاری وجہ سے پریشان ہیں اور ہم ویسے ہی بہت مشکل سے یہاں رہنے آئے تھے۔ ہمارے مخالفین ہمارے پیچھے ہیں، ہم سید ذوالفقار کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تم سے پناہ چاہتے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہی اچانک سے جھونپڑی کی ہلچل ختم ہو گئی اور تب ہی کچھ ہی لمحوں میں اس لمبے چوڑے شخص کی جگہ ایک بزرگ نے لے لی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے چکر آ گیا، جسم پر بھاری بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بامشکل میں نے خود کو گرنے سے بچایا۔ بچے بھی سہم کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے بچوں کو چادر میں چھپا کر ایک طرف بیٹھنے کو کہا۔ وہ بزرگ میری طرف بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ مجھے جوڑ کر کہا، ہمیں معاف کرنا بیٹی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہم سید ذوالفقار کے ہاتھوں بیعت کیے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا تم ان کے خاندان کی بہو ہو۔ یہ جنزادہ ہمارے خاندان سے ہے مگر بے حد شرارتی ہے، لوگوں کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اس نے زبردستی مجھ سے یہ طاقت حاصل کی تاکہ تم سے بدلہ لے سکے، مگر اب تمہارے بتانے کے بعد میں نے اسے قید کر لیا ہے اور سزا دے دی ہے۔ آئندہ یہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ بزرگ نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، جاؤ بیٹا، تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ، راستے میں اندھیرا ہوگا، یہ روشنی جلا دینا، یہ خاص روشنی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمام جنزادے تم سے دور بھاگ جائیں گے، جانور بھی دور ہو جائیں گے، تم بآسانی اپنے گاؤں پہنچ جاؤ گی۔ جب وہاں پہنچو گی نا تو خوشخبری تمہاری منتظر ہوگی۔ میں نے ان کی بات مان لی، ہاتھ میں لالٹین پکڑے بچوں کو انگلی سے لگائے وہاں سے روانہ ہو گئی اور اگلی صبح تک میں گاؤں پہنچ گئی تھی۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، پیر زخمی تھے مگر بحفاظت پہنچ گئی اور وہاں پہنچتے ہی سجدے میں گر گئی۔ جو ہی لالٹین کو زمین پر رکھا وہ عجیب سی گٹھڑی میں بدل گئی اور گٹھڑی کو کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔
میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس بزرگ نے مجھے اپنے آباء و اجداد کی عزت کے بدولت سکوں سے نوازا تھا۔ ہمارے دن بدل گئے تھے اور مجھے امید تھی کہ گاؤں سے کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور آئے گی۔ میں نے ساس کو سارا قصہ سنایا اور دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پر اٹھ کر میں دروازہ کھولنے گئی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں وہی چوغے والا انسان موجود تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، اے آدم زادی، تجھے میں نے بہت زیادہ شرارتوں سے نقصان پہنچایا۔ حالانکہ میں شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جنات کے اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہوں، مگر میرے اندر شر غالب آ گیا تھا۔ میں نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ اپنی حرکتوں کے بدلے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں یہ گاؤں چھوڑ کر جانے والا ہوں، آئندہ یہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ تمہیں ایک سفوف دیتا ہوں، تم اسے سونگھ کر ہوا میں اڑا دینا اور اس کے ہوا میں اڑتے ہی تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور ایک ہیولہ بھی چلا گیا۔ اب میں نے ڈر پر قابو پا لیا تھا اور جو ہی میں نے سفوف سونگھنے کے بعد اڑایا، تھوڑی دیر بعد ہمارا پرانا ملازم ہماری دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں کہا، راحیلہ بی بی، چلو امتحان ختم ہو گیا، صاحب کے قاتلوں کو سزا مل گئی ہے، اب ہم گاؤں واپس جانے والے ہیں، وہاں جا کر سکون سے رہیں گے۔ یہ خوشخبری سن کر میں سجدے میں گر گئی۔ میں نے ان سکوں سے صدقہ خیرات کیا، اپنا سامان باندھا اور اپنے شہر میں واپس آ گئی جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے، مگر اب میری ایک عادت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ہر روز مچھلی پکاتی اور جا کر دور مچھلی ہمارے گاؤں کے پیچھے بنے جنگلات میں چھوڑ آتی۔ نہ جانے کیوں جنزادے کے جانے کے بعد مجھے اچھا نہ لگا تھا۔ اسے اس گاؤں سے میں نے دور بھگایا۔ اسے سزا ملی، مگر 2-3 دن گزرنے کے بعد جب میں وہاں دیکھنے جاتی تو مچھلی غائب ہوتی۔ ایک بار تو سونے کا سکہ بھی مجھے پڑا ہوا ملا تھا۔ میں مسکرا دی کہ وہ یقیناً میری سعادت پر خوش ہو گیا تھا اور اس نے خوش ہو کر انعام سے نوازا تھا۔ وہ گاؤں سے تو چلا گیا تھا، مگر مچھلی اس کی پسندیدہ تھی۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی آ گیا۔ جب میں نے یہ عادت اپنائی اور اپنی مچھلی جنگل میں چھوڑ آتی تو اس نے تھوڑے سے تردد کے بعد قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ میری عادت بن گئی، میں روز مچھلی پکاتی وہاں جا کر رکھتی اور پھر اسی وقت وہ وہاں سے غائب ہو جایا کرتی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب مزید وہ مجھ سے ناراض نہیں، اس کی سزا ختم ہو گئی۔ اپنی شرارتوں کی وجہ سے اس نے سزا پا لی تھی، اب وہ سدھر گیا تھا۔ اس نے دوسروں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے مسائل بھی حل ہو گئے تھے۔ مخالفین کو منہ کی کھانی پڑی، شوہر کے قاتلوں کو سزا مل گئی، ہمیں انصاف مل گیا۔ اب اگلے آنے والے الیکشن میں اسمبلی میں کھڑی ہونے والی تھی۔ میں نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ اب انسانوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کروں گی۔ پھر میں الیکشن جیت گئی، مگر میں نے اپنی وہ پختہ عادت نہ چھوڑی۔ بے شمار مصروفیات ہونے کے باوجود آج بھی میں مچھلی پکا کر جنگل میں رکھنا نہیں بھولتی، کیونکہ اب وہ مجھے اپنے گھر کے فرد کی طرح ہی لگتا ہے، کوئی دوسری مخلوق ذات نہیں۔